یہ کیس 1.5 سال بعد نیب نے فائل کیا تھا کہ مینیجنگ ڈائریکٹر پی ایس او کی اپوائنٹمنٹ غلط کی گئی ہے. اس میں کسی کرپشن کا الزام نہیں تھا, کسی فائدے کا الزام نہیں تھا. کہا گیا کہ مس یوز آف اتھارٹی ہے اور ہمارے وارنٹ گرفتاری جاری کرا لیے گئے. ہم نے اس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں موو کیا, بیل لی اور آج اس بیل کو ایک لمبی بحث کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے کنفرم کر دیا ہے. جو سوالات آنریبل جج صاحبان نے پوچھے, کسی سوال کا جواب نیب کے پاس نہیں تھا کہ کیا جرم ہے, کیوں آپ نے ریفرنس بنایا ہے, کس نے یہ کیا ہے, کس کو فائدہ دیا گیا ہے, اس کی کوئی بات نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ شیخ عمران صاحب نے جو 3 سال جو ایک سب سے کوالیفائڈ آدمی تھے, جن کی سلیکشن ایک انڈیپینڈنٹ فرم نے کی اور 6 لوگوں میں نمبر 1 پر ان کو رکھا, 3 سال انہوں نے پی ایس او میں لگائے اور پی ایس او کے سب سے منافع بخش سال تھے. پی ایس او کی جو تاریخ ہے اس میں سب سے منافع بخش سال یہ 3 سال تھے. اس سال پی ایس او کا نقصان 6.5 ارب کا ہے. کورٹ نے پوچھا کہ تقرری کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے, تو ان کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے وزیر اعظم سے کیوں نہیں پوچھا. تو یہ صرف محض سیاسی طور پر ایک آواز کو دبانے کی کوشش ہے. ہم پہلے بھی ان باتوں سے نہیں گھبرائے, نہ آج گھبراتے ہیں, لیکن شرم جو ہے وہ چیئرمین نیب اور نیب کو آنی چاہیے, جو ملک میں کرپشن کو چھوڑ کر آج ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. آج چیئرمین نیب کو دوسروں کی کرپشن نظر نہیں آتی, چیئرمین نیب کو اپنے ادارے کی کرپشن نظر نہیں آتی, چیئرمین نیب کو جو 250 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کی جیب سے چینی کی مد میں لے لی گیا وہ نظر نہیں آیا. لیکن پی ایس او کے ایم ڈی کی اپوائنٹمنٹ ان کو غلط نظر آئی, جس کے اندر کوئی غلطی کا نہ ثبوت ہے نہ کوئی جواز ہے, اور کوئی عدالت کا جواب آج ان کے اہلکار نہیں دے پائے. یہ نیب کی حقیقت ہے جس کو سپریم کورٹ نے بھی بار بار بیان کیا ہے, کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی میں بیان کیا ہے. اور آج حقیقت یہ ہے اگر یہ ادارہ رہے گا تو پاکستان نہیں چلے گا, کیونکہ آج آپ حکومت کا حال دیکھ لیں, کسی ادارے میں کوئی کوالیفائڈ آدمی نہیں لگ سکا. تو وزیر اعظم بدقسمتی سے نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے نہ کسی بات کا پتہ ہوتا ہے, کبھی دوسرے ممالک کے بارے میں بات کروا دیتے ہیں, کبھی ملک میں بات کروا دیتے ہیں. آج ملک میں انتشار ہے, جب ملک کمزور ہوگا تو مودی طاقتور ہوگا. عمران خان نے ملک کو کمزور کر دیا ہے. عوام خود فیصلہ کر لیں کہ مودی کا یار کون ہے. دیکھیں یہ تو بات تو وزیر اعظم کی ہے, وزیر اعظم صاحب ابھی تک نہیں پہنچے, لیکن میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ ضرور آئیں گے, ان کو تکلیف ضرور ہوگی. جی پہنچ گئے, جی ضرور پہنچیں گے. جب شہباز شریف صاحب ہو کے چلے گئے تو یہ کام سولین حکومت کے ہوتے ہیں. جب سولین حکومت ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دے, کام نہ کرے, اس پر سیاست کھیلنی شروع کر دے عوام کی تکلیف پر, تو پھر نہ شہر چلتا ہے نہ ملک چلتا ہے. آج ملک کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے, سیاست کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں قانون پر سیاست کھیلی جاتی ہے, یہاں بارش پر سیاست کھیلی جاتی ہے, یہاں کووڈ پر سیاست کھیلی جاتی ہے, یہاں لاشوں پر سیاست کھیلی جاتی ہے. یہ خاصہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا. مستقل حل یہ ہے کہ کراچی کے لیے آپ کو خصوصی فنڈ دینے پڑیں گے. مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا, مسائل آج ایک دن کے نہیں ہیں, یہ 1947 سے مسائل بنے ہیں. جب غلط تعمیرات ہوئیں کسی نے نہیں دیکھا, جب نشیبی علاقوں میں ہاؤسنگ کالونیاں بنائی گئیں کسی نے نہیں دیکھا. تو جب بارش آتی ہے تکلیف ضرور ہوگی. میری پیدائش کراچی کی ہے, میرا دل کراچی کے ساتھ ہے, لیکن یہ وہ شہر تھا جس کو پورے ایشیا میں مانا جاتا تھا. یہ ہم سب کی غلطی ہیں, ان کا اعتراف کریں, ان کا حل ڈھونڈیں, سیاست مت کھیلیں. جی بالکل, این ایف سی ایوارڈ میں ایک اسپیشل پیکیج کراچی کو دینا چاہیے, جس طرح ہم نے فاٹا کے سابقہ علاقوں کے لیے دیا تھا. کراچی میں بھی ایک اسپیشل فنڈ ہونا چاہیے, اور سندھ حکومت کو بھی جو رقم ملتی ہے این ایف سی ایوارڈ سے وہ پر کیپٹا کی بیسس پر
کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خرچ کرنی چاہیے. تھینک یو.